بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میسی ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس ماہ کے وسط میں ترکی میں ایک بغاوت ہوئی جسے وہاں کی عوام نے اور رجب طیب اردوغان کی تنظیم کے کارکنان نے اس کو ناکام بنا دیا۔ ترکی کی اسلامی دنیا میں ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے، اس اہمیت کا تعلق تاریخ سے بھی ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی ہے، اور ویسے اسلامی دنیا کے اندر ایک نمائندہ کے طور پر ترکی گزشتہ 10 سالوں کے اندر ابھر کر آیا ہے۔ ترکی کی اسی حالیہ صورتحال کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں، جامعہ نصرت علوم گجرانوالہ کے شیخ الحدیث ہیں، گزشتہ 50 سال سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، روزنامہ اسلام، روزنامہ اوصاف اور روزنامہ انصاف کے مستقل کالم نگار ہیں۔ ہم نے دعوت دی ہے حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کو۔ حضرت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ حضرت، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ترکی کا تاریخی پس منظر اسلامی دنیا کے حوالے سے کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا کردار کیا رہا ہے، پھر درمیان میں جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا اور اس کے بعد ایک سیکولر ترکی وجود میں آیا، اور پھر اب ایک نئی اسلامائزیشن کی طرف جب ترکی جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میں شکر گزار ہوں میسی ٹی وی کا کہ اس اہم موضوع پر مجھے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ یہ واقعی آج کا ایک اہم موضوع ہے۔ ترکی دنیا کا ایک بڑا اہم سوال ہے، بغاوت کے حوالے سے بھی اور جدید ترکی اپنی پالیسیوں کے حوالے سے بھی اور عالمی سیاست میں اپنی پیش رفت کے حوالے سے بھی۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ترکی تو عالم اسلام کے اہم ممالک میں رہا ہے، اور ترکی کا ایک رول ہے عالمی سطح پر۔ اسلامی خلافت کا ایک پورا دور ترکی کے نام پر ہے، جو خلافت عثمانیہ کے نام سے تقریباً 4 صدیاں دنیا پہ ایک منظر پہ رہا ہے، اور ترکی کو عالم اسلام کا بازوئے شمشیر زن بھی کہا جاتا تھا، اور خلافت عثمانیہ کا مرکز بھی تھا، اور حرمین شریفین نہیں بلکہ ساتھ تیسرے حرم شریف بیت المقدس کی خدمت بھی کی ہے اس نے، اور مسلسل علمی قیادت بھی کی ہے، فکری قیادت بھی کی ہے، سیاسی قیادت بھی کی ہے، اور یہ اسلام کی عالمیت کا علمبردار بھی رہا ہے کہ یورپ، ایشیا، افریقہ، تینوں براعظموں میں ترکی نے اسلام کی سربلندی کا پرچم بلند رکھا ہے، اور جو بین الاقوامیت یا گلوبلائزیشن جس کا نعرہ لگایا جاتا ہے، ترکی کی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں اسلام کے پرچم کے ساتھ وہ گلوبلائزیشن ہم نے 3 صدیاں دیکھی ہے، اور ترکی اس کا علمبردار رہا ہے۔ ترکی کو مشرقی یورپ میں ان صلیبی جنگوں کا وارث بھی کہا جاتا ہے، جو صلیبی جنگیں اس سے پہلے مغربی یورپ اور فلسطین اور یہ علاقوں میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں رہی ہے۔ اس کے بعد بھی صلیبی جنگوں کا ایک دور اور تاریخ شمار کرتی ہے، وہ ترکی کی مشرقی یورپ میں اس کی موجودگی اور خلافت عثمانیہ کے حوالے سے مغرب کی صلیبی یلغاروں کا مقابلہ، اور یہ بھی ایک ترکی کا ایک تاریخی تسلسل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کو خلافت عثمانیہ کے اس دور میں ہی ٹارگٹ کر لیا گیا تھا کہ چونکہ یہ عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہے اور اس نے 3 براعظموں کو یکجا جوڑ رکھا ہے، تو استعمار کی جو اگلی پالیسی تھی اس کی بنیاد اس پر تھی کسی طریقے سے خلافت کو ختم کیا جائے۔ ترکی کی خلافت کو جن سازشوں کا سامنا رہا وہ ایک طویل داستان ہے، لیکن بہرحال اس سے 1 صدی پہلے، اب سے تقریباً 90 سال پہلے، ترکی کو خلافت عثمانیہ کے کردار سے محروم کر دیا گیا، اور عالم اسلام کی قیادت سے بھی دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ خلافت ختم ہوئی، ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی، لیکن اس جمہوری حکومت کے ساتھ جو معاملہ کیا مغربی ممالک نے کہ ترکی کو اس بات پر تو آمادہ کیا گیا
مجبور کیا گیا، آمادہ کیا گیا کہ وہ خلافت کے ٹائٹل سے دستبردار ہو جائے، اور اس بات پر بھی ترکی کو مجبور کیا گیا کہ وہ شریعت کے قانون سے بھی دستبردار ہو جائے۔ معاہدہ لوزان موجود ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود ترکی سے یہ کہا گیا کہ تم یورپین ہو اور تم یورپ کا حصہ ہو، یورپین بن کر رہو، لیکن اس کے بعد مسلسل ایک صدی گزرنے کو ہے کہ ترکی کو یورپی یونین کی ممبرشپ کا لالی پاپ دیا جاتا رہا، لیکن آج تک ترکی کو یورپی یونین کا ممبر بنانے کی پیش رفت نہیں ہوئی۔ چنانچہ آج ترکی نے کروٹ لے کر یہ موقف اختیار کیا کہ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ ہمیں ممبر بناؤ، تو ہمیں نہیں بنایا گیا، شرطیں لگائی گئی۔ ان شرطوں کی تاریخ میں جاؤں تو ایک لمبی تاریخ ہے، یہ شرط پوری کرو، یہ شرط پوری۔ اصل بات یہ ہے کہ نہیں کرنا تھا، ترکی کو خراب کیا گیا، مسلسل پون صدی تک ترکی کا مذاق اڑایا گیا، ترکی کی تذلیل کی گئی، یورپی یونین کی ممبرشپ کا لالی پاپ دے کر تو اس کو یورپین کہہ کے یورپ سے دور رکھا گیا، جس کے نتیجے میں ترکی قوم ریئیکشن رد عمل میں آئی، اور باغیرت قوم ہے اور ہوشیار قوم ہے۔ اللہ پاک نے یہ اس تبدیلی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں۔ میں اس میں نام لوں گا، جلال بایار کا نام لوں گا، عدنان مہندرس شہید کا نام لوں گا، پھر نجم الدین اربکان کا نام لوں گا، پھر یہ ایک تسلسل ہے آہستہ آہستہ ترکی کے ماضی کی طرف واپسی کا۔ میں نے ترکی کا وہ دور دیکھا ہے، میں ایک واقعہ بالکل ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا کہ میں نے وہ دور دیکھا ہے جب وہاں مذہب کا نام لینا اور مذہبی شاعر کی بات کرنا اور اسلام کی بات کرنا ترکی روایات کے منافی سمجھا جاتا تھا۔ سن 85 میں حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مندور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تینوں لندن جاتے ہوئے ترکی رکے تھے، استنبول میں کچھ ہم نے قیام کیا تھا 1-2 دن۔ جو میں واقعہ عرض کر چکا، میرا ایک ذاتی معمول ہے پچھلے پیر چائے کا۔ ہم تینوں ترکی کے ایک بڑے بازار میں ٹی ہاؤس تلاش کرتے رہے کہ ہمیں چائے ایک ایسی دکان ملے جہاں صرف چائے ہو، شراب نہ ہو۔ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی واک کے باوجود ہمیں کوئی خالص چائے خانہ نہیں ملا، اور اس دن ہم نے شاید میری زندگی کے چند دنوں میں سے ایک دن ہوگا رمضان کے علاوہ جس دن میں نے عصر کے بعد چائے نہیں پی۔ یہ میرے ساتھ واقعہ وہ دور بھی دیکھا ہے ترکی کا کہ ترکی میں جو کچھ ہوتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ ترکی کی رائے عوام نے اس کو محسوس کیا، اور وہ واپسی کے عمل پہ رجب طیب اردوغان، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اردوغان نے کوئی بات کی ہے، نہیں، اردوغان نے ایک کام کیا ہے کہ ترکی کے عوام کو زبان دی ہے، ترکی کے جذبات کو نمائندگی کی ہے اس کی، اور ترکی کے عوام جو تبدیلی چاہتے تھے اس تبدیلی کی طرف رجب طیب اردوغان نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آہستہ آہستہ ترکی اپنی پرانی اقدار کی طرف واپس جا رہا تھا۔ ترکی کی اقدار میں یہ بات ہے، آج لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ترکی عالم اسلام کی کیا رہنمائی کی بات، عالمی مسائل پر بات کیوں کرتا ہے، عالم اسلام کو ترکی تو 300 سال کی عادت کرتا رہا ہے۔ یہ ترکی کا حق ہے کہ ترکی عالم اسلام کے حرمین شریفین کے مسئلے پہ بات کرے، فلسطین کے مسئلے پہ بات کرے، عالم اسلام کی وحدت پہ بات کرے، ترکی کا حق ہے جو چھینا گیا تھا، اور ترکی اپنا حق واپس لینے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اور اس میں رجب طیب اردوغان کا اتنا ہی کردار ہے کہ وہ عوام کو اس نے زبان دی ہے، عوام کی رہنمائی کی ہے۔ اصل میں یہ ترکی عوام ہیں جو یہ تبدیلی چاہتے ہیں، اور ان کے مشترکہ جذبے سے اور کوششوں سے، جس کا مظاہرہ دیکھ لیا لوگوں نے کہ عوام ہے جو سڑکوں پر آئے ہیں، عوام ہے جنہوں نے ٹینکوں کا راستہ روکا ہے، عوام ہے جنہوں نے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے پورے ملک میں ترکی عوام آ گئے ہیں۔ یہ عوام ہیں، اس کو اردوغان کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ کہ ترکی کے عوام کا جذبہ ہے، ان کی اپنے ماضی کی طرف ساتھ وابستگی ہے، اور ترکی جو پرانی روایات ہے اس کے زندہ ہونے کا ایک منظر ہے جو ہم نے دیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ ترکی
اپنے ماضی کی طرف واپسی کا یہ سفر جاری، قربانیاں دینی پڑی ہیں، لیکن انشاءاللہ ماضی کی طرف واپسی کا یہ سفر انشاءاللہ جاری رکھے گا۔ اچھا مولانا، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ترکی پر ایک وقت آیا کہ انہیں معاہدہ لوزان کرنا پڑا اور انہیں اس بات کی گارنٹی دینی پڑی کہ ہم آئندہ خلافت نہیں لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک اور ان کی فوج نے ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت سیکولر ترکی کا عنوان دیا اور ترکی کو ایک سیکولر ملک بنا دیا، اور مذہب پر ہر قسم کی پابندی لگ گئی، حجاب بھی اوڑھنا ممنوع ہو گیا، اذانیں دینا مشکل ہو گیا۔ اس سب کے باوجود، اتنی سخت پابندیوں اور اس سخت دور کے باوجود کیا وجہ ہے، وہ کیا حکمت عملی تھی؟ کیا وہ حکمت عملی ان کی مذہبی جماعتوں کی تھی، مذہبی نمائندگوں کی تھی، کہ وہ کس طرح واپس اس بات پر لے کر آئے کہ آج پھر ترکی کو ایک اسلام پسند ملک کہا جا رہا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ایک پہلی بات میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کا رول کیا تھا۔ آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن میرا نقطہ نظر عام روایتی نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی کو تقسیم ہونے سے اور ترکی کو مغربی یورپی ملکوں کے ہاتھوں حصے بکھرے ہونے سے بچایا ہے۔ جہاں تک خلافت کی بات ہے، میرا مطالعہ یہ کہتا ہے، میں نے اس پہ خاصا دیکھا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی رائے خلافت سے دستبردار ہونے کی نہیں تھی۔ یہ معاہدہ لوزان میں عالمی جبر تھا، ترکی کی قومیت کو، ترکی کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے عالمی طور پر یہ شرط لگائی گئی تھی کہ وہ خلافت سے دستبردار ہوں اور شریعت کو ملک سے دیس نکالا دیں۔ یعنی یہ خلافت عثمانیہ کا موقف نہیں تھا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال کا ذاتی موقف خلافت سے دستبرداری کا نہیں تھا، یہ عالمی جبر تھا جس نے مصطفیٰ کمال کو یہ ترکی کی قومیت اور ترکی کی سالمیت کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ترکی کسی طرح ایک ریاست کے طور پہ بچ جائے اور یہ حصے بکھرے نہ ہوں اس کے، کوئی اٹلی لے جائے اور کوئی فرانس لے جائے اور کوئی برطانیہ لے جائے، ترکی کی قومیت کو بچانے کے لیے وہ عالمی جبر کے سامنے ان کو ہتھیار ڈالنا پڑے، اور وہ خلافت اور شریعت سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مجبوری تھی۔ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ مجبوریاں بھی سامنے رکھنی پڑتی ہیں۔ میرے نزدیک ایک عالمی جبر تھا جس نے ترکی کو اس فیصلے پر مجبور کیا تھا، اور اپنی جس طرح حالت اضطرار میں جان بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، میرا خیال میں ترکی کے اس فیصلے کو اس پس منظر میں لینا چاہیے کہ ترکی کو اپنی قومیت اور اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے عالم اضطرار میں عالمی جبر کو قبول کرنا پڑا تھا، لیکن بہت جلد اس کے بعد واپسی کا عمل بہت جلد شروع ہو گیا تھا۔ اگرچہ سیکولر شکنجہ بہت مضبوط تھا، بڑا طاقتور تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادران مندرس زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ادران مندرس شہید آئے اور جلال بایار آئے اور انہوں نے ترکی میں عربی زبان اور اذان اور مسجدیں اس کی بحالی کا عمل شروع کر دیا۔ یہ ترک قوم کی، میں اصل میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکمت عملی کیا تھی؟ کیا ترکی عوام کے اندر ہی یہ چیزیں تھیں کہ وہ واپس آنا چاہ رہے تھے، یا عوام کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی؟ پورے اس دور کے ترکی کو دیکھ لیں، 2-3 بڑے شہروں کے سوا، استنبول اور انقرہ، یا 2-3 بڑے شہر، اندرون ترکی بالکل پرانی کیفیت پہ ان کی معاشرت، ان کا طرز، ان کے جذبات پرانی طرز پر رہے ہیں، اور ان عوام کی خواہش تھی کہ ہم کسی طریقے سے اپنے پرانے دور پہ واپس جائیں۔ تو عوام کی خواہش آہستہ آہستہ منظم ہوتے ہوتے ادران مندرس کی شکل میں، پھر نجم الدین اربکان کی شکل میں، پھر رجب طیب اردوغان کی شکل میں، یہ عوام کی خواہش اور جذبہ تھا جو آہستہ آہستہ آ گیا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اتنی منظم، اتنی مضبوط پشت پناہی والی بغاوت صرف عوام کے جذبے کے سامنے سرنڈر ہوئی ہے، ورنہ شاید وہاں کے حالات بہت مختلف ہو چکے ہوتے۔ اچھا مولانا، ترکی کو ایک یہ ہے کہ وہ ایک کنارے پر واقع ہے یورپ کے ساتھ، اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ یورپی یونین بھی ان کو ایک لالی پاپ دیتی رہی کہ ہم آپ کا اپنے ساتھ شامل کریں گے، اور سیکولر تشخص جو ہے اس وجہ سے وہ اپنا برقرار رکھنا چاہ رہے تھے، اور کافی عرصہ انہوں نے ابھی تک اس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں کی حکمت عملی میں پاکستانی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے لیے کوئی راہ عمل ہے، کوئی ایسے نکات ہیں جن پر پاکستانی مذہبی جماعتیں توجہ دیں؟ میرے خیال میں ترکی میں تبدیلی کے عمل میں عوام کے ساتھ براہ راست تعلق اور عوام کے مسائل
سماجی مسائل، سوشل تعلقات، میرے خیال میں وہاں کی جماعتوں نے مذہب کا ٹائٹل اختیار نہیں کیا اور عوام کے ساتھ روابط اور سماجی خدمت کو موضوعات کا عوام کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو احساس دلایا ہے۔ میرے خیال میں ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی کی بنیاد کیا رکھتے ہیں۔ ہمیں سے ترکی کے اس تبدیلی کے عمل سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ عوام ان کی رائے عامہ جو آج کے دور کی بڑی قوت ہے۔ دیکھیں، ایک زمانے میں تلوار کی قوت ہوا کرتی تھی، ایک زمانے میں قبائل کی قوت ہوا کرتی تھی۔ آج کو ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑا سکہ راج الوقت پبلک اوپینین ہے، عوام ہے، رائے ہے۔ ترکی نے اس حقیقت کو سمجھا ہے اور عوام کو اعتماد میں لے کر رائے عامہ کو منظم کر کے انہوں نے اس تبدیلی کے عمل کا آغاز کیا۔ اچھا مولانا، آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت ترکی کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ اسلام پسند تقسیم ہو چکے ہیں، یعنی ترکی بغاوت کا زیادہ تر ذمہ دار فتح اللہ گولن صاحب کو ٹھہرایا جا رہا ہے، جو ایک باقاعدہ اپنے آپ کو اسلام پسند ظاہر کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی ایک واضح جدوجہد بھی کی ہے اس کے لیے اور محنت بھی کی۔ رجب طیب اردوان پہلے ان کے ساتھ تھے، بعد میں ان سے اپنا تعلق علیحدہ کیا، تو یہ آپ کیا اس تقسیم کو درست سمجھتے ہیں؟ پھر جو رجب طیب اردوان کا اس بغاوت کے بعد کا طرز عمل ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں، دیکھیں، ایک تبدیلی آ رہی ہے، ایک پروسیس سے آ رہی ہے اور ایک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے نتائج کا انتظار کیے بغیر اس کو سبوتاج کرنا، خاص سیکولرزم کے نام سے ہو یا مذہب کے نام سے ہو، نتیجہ ایک ہی ہے۔ میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے اور ترکی اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہا ہے اور عوام کو ایک رہنمائی مل رہی ہے، تو اس کو سیکولر ٹائٹل سے اس کو سبوتاج کیا جائے تب بھی نتیجہ وہی ہے، اور مذہب کے ٹائٹل سے اس کو سبوتاج کیا جائے تب بھی نتیجہ وہی ہے۔ میرے خیال میں فتح اللہ گولن صاحب کو تمام تر افکار، تعلیمات کو سمجھتے ہوئے کہ پالیسی کے اعتبار سے ان کی پالیسی میری سمجھ میں نہیں آئی، کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک تبدیلی کے عمل کو سپورٹ کریں، انہیں تبدیلی کے عمل کو روکنے کی کوشش کی۔ اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ طرز ان کے نظریات، افکار ٹھیک ہوں گے، لیکن پالیسی اور طرز عمل ان کا ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو اپنے اس طرز عمل پر اگر وہ اس پہ پشت پناہ ہیں تو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مولانا، آخری سوال، آپ نے دیکھا پاکستان میں بھی ایک چھوٹی سی بغاوت کی کوشش ہوئی تھی جس کو عام طور پہ خلافت آپریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس آپریشن سے متعلقہ لوگوں کے ساتھ بھی ایک کارروائی ہوئی، ایک ان کو سزا دی گئی، اور اب ترکی کے اندر ایک یہ ناکام بغاوت ہوئی ہے، اور اس کے بعد رجب طیب اردوان جو ہے وہ ایک خاصا سخت رد عمل ان کے خلاف دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا سخت رد عمل ٹھیک ہے؟ ایک بات تو میں اردوان صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ ان کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے، لیکن میں دوسرا پہلو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرا سوال ہے اس حوالے سے، روس میں جب انقلاب آیا تھا تو انقلاب کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا تھا؟ صحیح۔ چائنا میں جب انقلاب آیا ہے تو اس انقلاب کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا تھا؟ ابھی حال میں ایران میں انقلاب آیا ہے، انقلاب کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا تھا؟ یہ اعتراض صرف ترکی پر کیوں ہے؟ اگر وہ اپنے انقلاب کو، اپنے سیٹ اپ کو مستحکم کرنے کے لیے کچھ ان کو جبر بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ ہم جب جبر دیکھ چکے ہیں، ہم نے ایران میں دیکھا ہے، چائنا میں دیکھا ہے، ہم نے رشیا میں دیکھا ہے، اور آج اس کے کچھ تقاضے ہیں تو ہمیں ان کو رعایت دینی چاہیے اور ان کو تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے۔ میں دونوں طرف یہ پیغام دوں گا کہ ان کو یہ رعایت کے اپنے سیٹ اپ کے استحکام کے لیے کچھ ان کو مجبوریاں ہوں گی، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے ہمیں، اور ان کے لیے میرا میسج یہ ہوگا، پیغام یہ ہوگا کہ جناب تھوڑا سا آپ بھی حوصلے سے کام لیں کچھ، اور پوری قوم کو ساتھ لے کر چلیں اور کوشش کریں۔ میں یاد کرنا چاہوں گا کہ اگر ایسے موقع پر وہ فتح مکہ والا سیرت کا مظاہرہ کر سکے تو میرے خیال میں ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ جزاکم اللہ مولانا، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، جزاکم اللہ۔ ہم پھر آپ سے انشاءاللہ وقت لیں گے۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ تھے مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔